باطل کے ساتھ خلق ملت نہ کرو، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ اور تم حق کو چھپاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے ہو کہ علم ہونے کے باوجود تم حق کو چھپا لیتے ہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ کو ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہاں پر یہودیوں کی ایک خصلت بیان کی جا رہی ہے، انہیں آگاہ کیا جا رہا ہے، تنبیہ کی جا رہی ہے، ڈرایا جا رہا ہے کہ حق جاننے کے باوجود حق و باطل کو خلق ملت نہ کیا گیا۔ کبھی تو وہ حق کو یقینی طور پر چھپا لیا کرتے تھے کہ مسلمانوں کو اس مسئلے کے بارے میں علم نہیں ہے تو ہم اس مسئلے کو مسلمانوں سے چھپا لیتے ہیں، یا جو مسلمان ہونا چاہتے ہیں انہیں اس بارے میں نہیں علم تو ہم انہیں نہ بتلائیں۔ حالانکہ جو یہود و نصارہ کی کتابیں تھیں اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کے بارے میں یہود و نصارہ کو حکم دیا گیا تھا، اس کے باوجود انہوں نے حق کو چھپا لیا اور باطل جو تھا اسے اگر فائدے کے لیے ہوتا تو حق بھی بتلا دیتے، اگر ان کے حق میں ہوتی بات کہ انہیں فائدہ پہنچ رہا ہے تو پھر جو بات صحیح ہوتی وہ بھی بتلا دیا کرتے، لیکن اگر انہیں لگتا کہ ہمارے لیے نہیں ہے تو پھر نہ بتلایا کرتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ نماز کو قائم کرو کہ نمازوں کو ادا کرو۔ آج بعض لوگ ہم میں سے نمازوں کے قائم کرنے کے مختلف معنی و مفہوم لیتے ہیں، اور کئی لوگ تو بس عجیب لوگوں نے اس کے طریقے نکالے ہوئے ہیں، حالانکہ قرآن و حدیث سے ہمیں واضح طور پر نماز کو کس طرح قائم کرنا ہے یہ احکامات ملتے ہیں، تو ہمیں ویسے ہی نماز کو قائم کرنا چاہیے جس طرح صحابہ کرام نماز کو قائم کیا کرتے تھے، مسجد کے اندر جمع ہو کر اذان کے بعد نماز کو اکٹھے پڑھنا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ زکوٰۃ کو ادا کرنے کا ایک معنی اطاعت و اخلاص کو بھی زکوٰۃ کہا جاتا ہے کہ اپنے جو امیر ہے اس کی اطاعت کرنا اور اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آنے کو بھی زکوٰۃ کہا جاتا ہے، جیسا کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ مومن کو مسکرا کے ملنا بھی صدقہ ہے، کہ بندہ مسکرا کے دوسرے بندے کو ملے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر وقت کڑوی گسیلی باتیں کرتا رہے اور یہ کہے کہ میں جو حق پہ ہوتا ہے وہ ایسے ہی بات کرتا ہے، یا جو حق پہ ہوتا ہے اس کے ساتھ لوگ لڑائی جھگڑائی کرتے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سب سے بڑی مثال اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیں، آپ سے زیادہ دشمن کسی کے نہیں تھے، آپ سب سے پہلے حق کہنے والے تھے، تو لازمی نہیں ہے کہ آپ نے لوگوں کو دعوت دینی ہے تو ان سے لڑ جھگڑ کے ہی دینی ہے۔ دعوت دینے کا طریقہ ہوتا ہے، تو لوگوں کو دعوت دیں لیکن اخلاق کے ساتھ، ان کے اچھے طریقے سے ان کے ساتھ پیش آ کے دعوت دیں۔ اگر آپ لڑائی جھگڑا کر کے دعوت دیں گے تو پھر تو وہ آپ کی بات کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ اگر ان کی بات سمجھ میں آ بھی رہی ہوگی اور وہ آپ کے لڑائی جھگڑے کو دیکھیں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ ایسا مسلمان ہونے سے ہم جیسے ہیں ویسے ہی بہتر ہے، جیسا کہ یہودی کرتے ہیں یا عیسائی کرتے ہیں۔ جب وہ ہمارے مسلمانوں کے کام دیکھتے ہیں نا، میں نے خود سنا ایک بھائی کے منہ سے عبدالواس گل بھائی جو کرسچن سے مسلمان ہوئے بتلا رہے تھے کہ میرے والدین مجھے کہنے لگے ایسے مسلمانوں سے تو ہم عیسائی بہتر ہیں، تو میں نے انہیں اسلام کا اصل نقشہ بتلایا، اصل تربیت بتلائی کہ والدین کو اسلام میں مسکرا کے دیکھنا بھی ثواب ہے۔ تو ہم جب ایسے جیسے ہمارے اخلاق ہیں یا ہماری عادات ہیں، ہم ایسے کسی کو دعوت دیں گے تو خدا کی قسم وہ ہماری بھی بات نہیں مانے گا۔
منوانے کے لیے اپنے اندر جو میں ہے اسے ماننا پڑتا ہے. اگر ہم کہیں نہیں جو میں نے کہہ دیا وہی صحیح ہے، تم حق میں نہیں ہو، بس تم غلط ہو، جاؤ جہنم میں، جاؤ بھاڑ میں، اگر ہم اس کے ساتھ ایسا پیش آئیں گے تو وہ کبھی بھی ہماری بات سنے گا ہی نہیں، اور جب سنے گا نہیں تو اس کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اور وہ جہنمیوں والے کام کرتا ہوا دنیا سے چلا جائے گا. تو دعوت دینے کے لیے سب سے پہلے اچھی اخلاق اپنائیں اور ان کو توحید کی دعوت دیں. سب سے پہلے جب وہ آپ کی بات مان لیں پھر ایسا ایسا دعوت و تبلیغ کا کام کریں، یک دم سے ان کے اوپر فتوے نہ لگانے شروع کر دیں کہ آپ یک دم ان کے اوپر فتوے لگا دیں اور وہ آپ سے بدظن ہو کے آپ سے دور ہو جائیں. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ انہیں ایسا ایسا آرام سے دعوت دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے رشتہ داروں کو دعوت دی اسلام کی، ان کے لیے کھانے کا میز سجایا، انہیں کھانے میں بلایا. آج ہم نے کتنے لوگوں کو کھانے میں بلا کے اپنے گھر میں، حالانکہ ہمیں پتا ہے اسلام میں کھانا کھلانے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، تو ہم نے کتنے لوگوں کو ایسے دعوت دی ہے کہ کسی کو بلایا ہو، اس کی دعوت دی ہو، اور پھر اس کے بعد اسے ہم نے دین کی بات سمجھائی ہو. ہمارے یہاں جب کھانا کھلانے کا موقع آتا ہے شادی بیاہ کے ولیمے وغیرہ کا، تو ہم نے وہاں پر ناچ گانے والوں کو بلایا ہوتا ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی دین کا کام نہ ہم سے سرزد ہو جائے سوائے نکاح کے. ہم نے باقی سارے کے سارے کام وہی کرتے ہیں جو مرشدوں کے ہیں. تو ہمیں تب لوگوں کو دعوت دینی چاہیے جب ہم انہیں کھانے پہ بلاتے ہیں، یا اپنے گھر کسی بھائی کی اسپیشل دعوت کریں کہ ہاں بھائی میرے گھر آپ کا کھانا ہے. جب وہ کھانا وغیرہ کھا لے، اس سے فارغ ہو جائے، پھر آپ اسے دعوت دیں، دین کی دعوت دیں کہ ہاں بھائی ہمارا دین اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. کیا لوگوں کو بھلائیوں کا حکم کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، باوجود اس کے کہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کیا اتنی بھی تم میں سمجھ نہیں ہے کہ لوگوں کو تو نیکی کا حکم دے رہے ہو اور اپنے آپ کو بھولے پڑے ہو؟ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کا دوغلا پن بیان کیا ہے، یعنی اہل کتاب اس علم کے باوجود جو کہے اور نہ کرے اس پر کتنا عذاب نازل ہوتا ہے، اس کو جانتے ہوئے بھی ایسا کام کیا کرتے تھے. لوگوں کو نماز روزے کا حکم دینا اور خود اس کے پابند نہ ہونا یہ بھی سب سے بڑا جرم ہے. لیکن اس جرم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان لوگوں کو نیکی کا حکم کرنا چھوڑ دے. جو علم والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے علم دیا ہے اور وہ اس کے باوجود نہ تو خود عمل کرتا ہے، نہ لوگوں کو کرواتا ہے، نہ لوگوں کو حکم دیتا ہے، تو اس کے اوپر دوہرا گناہ ہے. ایک علم اہل علم ہونے کا، لوگوں کو دعوت نہ دینے کا، اور دوسرا عمل نہ کرنے کا. تو اگر لوگوں کو دعوت دیتا ہے تو پھر اس کے اوپر کہنا عذاب ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انسان پورا سمجھدار نہیں ہو سکتا. آج کل ہمارے یہاں سمجھداری کے کافی معیار ہیں، جو کنجوسی کرنے والا ہو، بس اپنے اہل و عیال میں رہنے والا ہو، اپنے گھر میں رہنے والا ہو، یا اپنے لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے والا ہو، یا بڑا بدمعاش ہو، یا ایسا بندہ ہو جس سے دنیا ڈرتی ہو. ہم نے مختلف سمجھداری کے معیار بنا رکھے ہیں، حالانکہ صحابہ کرام کے درمیان سمجھداری کا معیار کچھ اور تھا. انسان پورا سمجھدار نہیں ہوتا جب تک کہ لوگوں کو اللہ کے خلاف کام کرتا ہوا دیکھ کر ان کا دشمن نہ بن جائے. کہ اللہ کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے تو اسے زبان سے منع کرے، اگر وہ نہیں منع ہو رہا تو طاقت رکھتا تو ہاتھ سے منع کرے، اگر اس کی بھی وہ طاقت نہیں رکھتا تو پھر وہ اسے اپنے دل میں برا جانے. یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے، اور صرف لوگوں کو اللہ کے خلاف کام کرتے ہوئے ان کا دشمن نہیں بننا،
بلکہ اپنے نفس کا لوگوں سے بھی زیادہ دشمن بننا ہے کہ آپ خود بھی کوئی غلط کام نہیں کرنا. یہ نہیں ہے کہ خود ہر کام غلط کیے جا رہا ہے اور لوگوں کو دیکھتا ہے کہ یہ غلط ہے، اسلام کے خلاف ہے، تو ان کا دشمن بن گیا ہے. پہلے اپنے آپ کو درست کرنا ہے، اپنے آپ کو درست کرنے کے بعد اپنے اہل و عیال کو درست کرنے کی ذمہ داری. اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر صرف لوگوں کا دشمن بننا آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے معراج والی رات دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں. آگ کی کینچیوں سے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا گیا یہ آپ کی امت کے خطیب اور واعظ اور وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیا کرتے تھے مگر خود علم کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے. حالانکہ یہ ان باتوں کو سمجھتے تھے لیکن اس کے باوجود عمل نہ کرنے والوں کے لیے سخت عذاب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور مجھے ان لوگوں میں شمار نہ فرمائے. آمین. حضرت ابو وائل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ آپ حضرت عثمان سے کچھ کہتے کیوں نہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میں تمہیں سنا کر کچھ کہوں تو ہی کہنا ہوگا، میں تو انہیں پوشیدہ طور پر کہتا رہتا ہوں. یعنی کہ لوگوں کو پوشیدہ طور پہ کہنا چاہیے. اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے یا کسی کے اندر کوئی خامی نظر آتی ہے تو آپ اسے علیحدگی میں پوشیدہ طور پر سمجھائیں. یہ نہیں ہے کہ اسے لوگوں کے سامنے ذلیل کریں. خدا کی قسم جب آپ اسے لوگوں کے سامنے ذلیل کریں گے، لوگوں کے 4 بندے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بیچ میں کہیں گے دوبارہ وہ آپ کے اندر آنا پسند نہیں کرے گا. وہ کہے گا یہ تو ہے ہی گئے گزرے لوگ، ان کو تمیز نہیں ہے تو ان کے اندر بیٹھنے کا فائدہ نہیں ہے. وہ آپ کے اندر جب آئے گا ہی نہیں تو آپ اسے دوبارہ حق کی بات نہیں کہہ سکتے. جب آپ نے اپنے کسی بیٹے بیٹی بہن بھائی کو دوست احباب کو کسی بری بات سے روکنا ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں سے چھپ کے روکا جائے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو حق کی بات ہے وہ سب کے سامنے کر دینی چاہیے، تو ایسا مسئلہ نہیں ہے. جب لوگوں کو سمجھانا ہو، کسی کی اصلاح کرنی ہو تو اس کی اکیلے میں کی جاتی ہے. وہ برائیاں ہوتی ہیں جو لوگ اس کی پیٹھ کے پیچھے کی جاتی ہیں. اسے اصلاح جو ہے وہ اکیلے میں علیحدہ میں کریں. جب علیحدہ میں آپ اصلاح کریں گے تو وہ آپ کی بات کو سمجھے گا اور اس بات کو بھی نظر رکھے گا کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا خیر خواہ ہے، اس نے مجھے علیحدگی میں سمجھایا ہے، مجھے لوگوں کے سامنے ذلیل نہیں کیا. تو اس لیے جب بھی آپ نے کسی کو سمجھانی ہو بات، اسے اچھے طریقے سے سمجھائیں. یہ نہ ہو کہ وہ دوبارہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہو. مسند احمد کی ایک اور روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان پڑھ لوگوں سے اتنا درگزر کرے گا جتنا جاننے والوں سے نہیں کرے گا. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک عالم کو 1 دفعہ بخشا جائے گا اور ایک نہ جاننے والے کو 70 مرتبہ بخشا جائے گا. لیکن آج اگر ہم سمجھے کہ ہم میں سے کوئی نہ جاننے والا ہے تو یہ دھوکہ ہے، اپنے آپ کو فریب دینا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو آج کا دور ہے ہمیں ہر مسئلہ مسائل کے بارے میں علم ہے، ہمیں ہر بات کا علم ہے. ہم جانتے ہیں کہ دینی مسائل کس طرح سے ہم نے ادا کرنے ہیں. نمازیں ہم نے پڑھنی ہیں، روزے رکھنے ہیں، زکاتیں دینی ہیں، حج و عمرے کرنے ہیں، قربانیاں کرنی ہیں. تمام کے تمام معاملات کا ہمیں علم ہے. لیکن اس کے باوجود اگر ہم اپنے آپ کو سمجھے کہ ہم تو صحیح ہیں، ہم نے جو علم نہیں ہے ہمیں، تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے 1 دفعہ زندگی دی ہے آپ کو. آپ اس زندگی کے گزر جانے کے بعد اللہ سے خواہش کریں گے انسان کہ کاش مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے تو میں اپنا سارا مال اللہ
کہ آپ کو ایک دفعہ موقع ملا ہے، دین کی تحقیق کریں کہ آپ حق پر ہیں، آپ حق کا ساتھ دے رہے ہیں، آپ اپنی اولاد کی تربیت اچھی کر رہے ہیں، آپ اپنے مال کا خرچ اچھا کر رہے ہیں، آپ اپنی زبان کا استعمال اچھا کر رہے ہیں۔ اگر اچھا کر رہے ہیں تو بہت بہترین ہے، اور اگر نہیں کر رہے تو ہر بندہ اپنی اصلاح کرے۔ سب سے پہلے اپنے نفس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اگر ہم اپنے آپ کی اصلاح نہ کر سکے اور لوگوں کی اصلاح کے اندر ہی لگے رہے تو خدا کی قسم ہم پھر بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہمیں کامیاب ہونا ہے تو ہمیں اصلاح کرنی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پہلے اپنی اصلاح کرنے والا بنائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ اللہ سے مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ یہ بڑی چیز ہے مگر ڈر رکھنے والوں کو، جو اللہ سے ڈر رکھتے ہیں ان کے لیے بڑی چیز ہے۔ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ جو جانتے ہیں کہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبر کی تلقین کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر پتھروں کی برسات کر دی گئی، آپ کے جوتے خون سے لہولہان ہو گئے، لیکن آپ نے اس کے باوجود صبر کیا اور لوگوں کو بددعا نہیں دی، لوگوں کے لیے بددعا نہیں کی، بلکہ اپنے آپ کو صبر دیا، اپنے آپ کو کہا۔ جب فرشتہ آیا کہ طائف والوں کو میں 2 پہاڑوں کے اندر کچل دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں، شاید ان کی اولادوں میں سے مسلمان پیدا ہو جائے۔ اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ان کی نسلوں میں سے محمد بن قاسم کہاں سے چلے اور کہاں پر تشریف لائے، آگے ہمارے سندھ کے اندر تک اسلام کو پہنچایا۔ تو یہ صبر سے ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صبر کی تلقین کی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صبر کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک مصیبت کے وقت صبر، کہ مصیبت آئی ہے انسان کے اوپر، انسان صبر کرے، اور دوسرا گناہوں کے ارتکاب سے صبر، کہ گناہ کا موقع مل رہا ہے لیکن پھر بھی اپنے آپ کو بچا لیا، اس گناہ میں ملوث نہیں ہوا، صبر کیا کہ میں اس گناہ سے بچ جاؤں۔ یہ صبر پہلے صبر سے زیادہ بہتر ہے۔ آج ہم اگر صبر کرتے بھی ہیں نا، ہمارا عزیز و رشتہ دار فوت ہو جاتا ہے، پہلے تو ہم اپنے گریبان چاہ کر لیتے ہیں، خوب پی لیتے ہیں، مار لیتے ہیں اپنے آپ کو۔ جب 1-2 دن گزر جاتے ہیں، جب غم ہلکا ہو جاتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ کو صبر نہیں کر سکتے۔ حالانکہ حقیقی صبر یہ تھا کہ آپ کے والد بھی اگر فوت ہو گئے ہیں تو آپ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تو اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھ کر صبر کریں، اللہ کے حکم کو مان لیں۔ جب اللہ ہمیں کوئی چیز عطا فرماتا ہے تو ہم تب تو کبھی ایسا واویلا نہیں کرتے، اور جب وہ ہم سے لے لیتا ہے تو پھر ہم واویلا کیوں کرتے ہیں؟ اپنے گرے بانوں کو، جاہلیت والی رسموں کو کیوں اجاگر کرتے ہیں؟ تب ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کرنے والا بنائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بھوک کے مارے پیٹ کے درد سے بے تاب ہو رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فارسی زبان میں فرمایا درد شکم داری، کیا تمہارے پیٹ میں درد ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ ایسا ہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو اور نماز پڑھنا شروع کر دو، نماز کے اندر شفا ہے۔ بھوک لگی ہوئی ہے، پیٹ بھوک کی وجہ سے درد کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں نماز کا حکم ملا ہے۔ اور آج ہمیں اگر 3 وقت بھی کھانا مل جائے پھر بھی ہم نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتے۔
تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ ہم نے اس دنیا کے اندر کتنی کی دیر رہنا ہے. آخرکار 6x3 کا چھوٹا سا ہمارا گھر ہوگا. اس گھر کو روشن کیجیے اس سے پہلے کہ آپ سے وہ موقع چھین لیا جائے جس سے ہم اپنے گھر کو روشن کر سکتے ہیں. روشن کرنے کے لیے نیکیاں ابھی سے جمع کرنی شروع کر دیں, ابھی سے نیکیاں کریں. اور اگر ہم نے اب اللہ کو بلا دیا تو خدا کی قسم پھر قیامت کے دن اللہ بھی ہمیں ویسے ہی بھلا دے گا جیسے ہم دنیا کے اندر اللہ کو بھول جاتے ہیں. ایک صحیح حدیث کے اندر ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گناہ گار بندے سے فرمائے گا کہ کیا میں نے تجھے بیوی بچے نہیں عطا فرمائے؟ وہ کہے گا ہاں بالکل. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کیا تجھ پر میں نے طرح طرح کے انعامات نہیں کیے؟ تیرے لیے گھوڑے اور اونٹ مسخر نہیں کیے؟ کیا تجھے آرام و راحت عطا نہیں فرمائی؟ کھانا پینا میں نے نہیں دیا؟ وہ کہے گا ہاں پروردگار یہ سب کچھ تھا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کیا تیرا یقین اس بات پر نہ تھا کہ تو مجھ سے ملنے والا ہے؟ وہ کہے گا ہاں میں اسے نہیں مانتا تھا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ جس طرح تو مجھے بھول گیا تھا دنیا کے اندر میں بھی آج تجھے بھول رہا ہوں. اور جب اللہ اسے بھول جائیں گے تو پھر اسے ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا. تو میرے بھائیوں اور معزز سامعین, سننے والوں, میری بہنوں اور تمام جو سننے والے ہیں وہ اس بات پر ایمان لائیں کہ ہم نے دنیا کے اندر ہمیشہ نہیں رہنا. یہ دنیا ہزاروں سالوں سے چلی آ رہی ہے. ہم میں سے کوئی نہ رہا. 1,24,000 انبیاء کرام گزر گئے. ہماری کتنی نسلیں ہمارے جاننے والے پہچاننے والے گزر گئے. خدا کی قسم اگر کوئی شخص یہ سمجھے نا کہ میرے بغیر یہ گھر نہیں چل سکتا, یہ ملک نہیں چل سکتا, یہ بستی نہیں چل سکتی, تو ایسے بڑے بڑے لوگوں سے قبرستان بڑے بڑے ہیں کہ جو سمجھتے تھے کہ میں ہی سب سے بڑا خدا ہوں, جو میں کہہ دوں گا وہی ہوگا. اگر میں نہ ہوا تو یہ قاعدے قوانین کیسے لاگو ہوں گے, یہ گھر کیسے چلے گا, اس گھر کو کون چلائے گا؟ تو خدا کی قسم وہ رب ہی ہے جو تمہارے ہوتے ہوئے بھی چلانے والا ہے. اور جب تم چلے جاؤ گے تم نے چلے جانا ہے, اس رب نے باقی ہونا ہے. وہ تمہارے بعد بھی تمہارے گھر چلانے والا ہے. تو اپنی بیوی بچوں کے فکر میں, اپنے بہن بھائیوں کے فکر میں اپنی آخرت برباد نہ کرے. اللہ سے ڈرتے رہیں اور